بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، بھائیوں، اسراء اور معراج کا واقعہ قرآن مجید کی آیت بھی ہم کو شہادت دیتی ہے کہ تاریخ اسلام میں پیش آنے والا ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ رب کائنات نے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو محبوب شخصیتیں، ایک آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اور آپ کے ہر دل عزیز چچا ابو طالب کی جب وفات ہو گئی، ان دونوں کی وفات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین ہوئے۔ خاص کر ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ والوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے اور آپ کی ایذا رسانی میں حد پار کرنے لگ گئے تھے۔ ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف کی طرف رخ کیے کہ شاید طائف کے لوگ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن طائف میں تو آپ کے ساتھ اور بھی برا سلوک کیا گیا، پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر کے وہاں سے طائف کے شہر سے آپ کو باہر نکال دیا گیا۔ تو ایسے بالکل غمگین اور مایوسی کی حالت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی سارے غم کے پہاڑ جو ان پر ٹوٹ پڑ رہے تھے ان سے نجات دلانے اور ان سے باہر نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ اعزاز بخشا جو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اللہ نے وہ اعزاز نہیں بخشا۔ اولو العزم پیغمبر کئی ایک ہیں، مگر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ نہیں کرایا کہ ان کی اپنی زندگی میں کسی بھی بندے کو آسمان پر بلا کر آسمان کی سیر کرانے کا یہ واقعہ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا گیا اعزاز ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں 15واں پارے کی پہلی آیت، اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ بابرکت ہے یا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات لے گیا۔ اسری بعبدہ، آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑا اعزاز بخشا ہے تو وہاں آپ کا تذکرہ نبی اور رسول کے ذریعے نہیں کرتا، بلکہ اپنا بندہ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اس لیے کہ بندگی کے اندر جو اعزاز ہے اور جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تو اسی وجہ سے جو بندہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرے گا اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اتنا بڑا اعزاز بخشا گیا۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ سبحان الذی اسری برسولہ، بلکہ اللہ نے بتایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو یہ بندگی کا معاملہ اور بندگی کی صفت یہ کہ سب سے اعلیٰ ترین صفت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کے لیے بندے کا لفظ استعمال کیا کہ اتنا بڑا مقام ان کو دے جانے کی وجہ سے وہ بندگی کے حد سے باہر نہیں نکلتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے بندے ہی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ یعنی کہ مکہ سے بیت المقدس تک لے جانے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بالکل صراحت کے ساتھ کیا کہ راتوں رات مسجد حرام سے اس بیت المقدس کی طرف جس کے اطراف و اکناف ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کیا کرنے کے لیے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو ہماری بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ یہ خود بھی ایک نشانی ہے کہ آن کی آن میں بالکل مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر طے کر لینا، ورنہ اس زمانے کے حساب سے
مکہ سے وہاں تک جانا اور واپس لوٹ کر آنے کے لیے سواریوں پر بھی جاتے ہیں تو 2 مہینے کی جو نا مسافت درکار ہوتی تھی، اتنی مدت لگتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے براق کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بالکل بیت المقدس آن کی آن میں پہنچایا۔ جبریل امین آپ کے ساتھ تھے اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ کو وہیں سے بالکل آسمانوں میں چڑھایا گیا۔ اسی کو معراج کہا جاتا ہے۔ عروج کا معنی ہے چڑھنے کا ہوتا ہے، تو یہ معراج یعنی کہ آپ کے لیے سیڑھی نصب کی گئی، اور وہ کس طرح کی تھی یہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال اس زمین سے لے کر آسمان پہ اور ہر جگہ برابر، جیسے کہ اس کی تفصیلات حدیث کے اندر آتی ہے کہ ہر آسمان پہ دروازہ ہے، دروازے پر جب جا کر کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا کہ کون ہے، جبریل کہتے ہیں کہ میں جبریل ہوں، تو ان سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو جبریل بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر بلایا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہونے کے بعد ہر دروازے پر ان کو جو پوچھا جاتا، اور پھر ویسے ہی بالکل 7 آسمان کی سیر آپ کو کرائی جاتی ہے۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آدم سے ہوتی ہے، یحییٰ اور عیسیٰ سے ہوتی ہے، ہارون سے ہوتی ہے، ادریس سے، موسیٰ، ابراہیم علیہم السلام جمیعاً، تو ان سب سے آپ کی ملاقات بھی وہاں پر ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین بہت سارے مناظر جنت کے، جہنم کے، یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اور ان سب کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹنے کے بعد اپنے صحابہ کو بھی بتائیں۔ سدرۃ المنتہا تک آپ کو پہنچایا گیا، اور اس کے بعد جبریل نے کہا کہ اس سے آگے بڑھنے کی مجھے بھی اجازت نہیں ہے، وہیں سے وہ چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ تو اسی جگہ پر اللہ رب العالمین آپ کے اوپر 5 وقتہ نمازیں، جو کہ 50 نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ پہلے فرض کرتے ہیں، 50 نمازوں کا تحفہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ واپس لے کر لوٹتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو بہت آزمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں کتنی کوتاہی کرتی ہے قوم، تو اس لیے موسیٰ نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ کی قوم یہ 50 نمازیں نہیں برداشت کر سکتی ہیں، جاؤ اور اپنے رب سے کمی کر کے لے آؤ۔ 5 کی کمی ہوتی گئی، حتیٰ کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ 5 نمازیں ہیں، مگر چونکہ میں نے پہلے 50 نمازوں کا وعدہ کیا تو پورے آپ کو 5 نماز پڑھنے پر 50 نماز پڑھنے کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو اس سے بھی کم کرنے کی موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی نے کہہ دیا کہ اب اس کے بعد مجھے شرم آتی ہے کہ میں بار بار جاؤں اور کم کرا کے آؤں۔ تو بہرحال یہ واقعہ اپنی جگہ پر پیش آیا، اس کی بہت ساری تفصیلات قرآن میں تو بہت ہی مختصر اس کے بارے میں بتایا گیا، مگر احادیث نبویہ، صحیح احادیث میں بہت ساری تفصیلات اس کی بتائی گئی ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاں اسراء اور معراج یہ جو نا کیا ہے، ہمارے نبی کو بخشا گیا ایک عظیم ترین اعزاز ہے۔ یہاں تک تو بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن اب یہ واقعہ کب پیش آیا، تاریخ میں کون سا یعنی کہ مہینہ اور کون سا دن، تو اس کے تعلق سے تاریخ نگار بہت زیادہ اختلاف میں مبتلا ہیں۔ کئی روایات ہیں، مختلف جو نا باتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ فلاں وقت میں پیش آیا، فلاں وقت میں پیش آیا، فلاں وقت میں پیش آیا۔ اسی میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی کو آج دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل یقینی بات ہے کہ رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کو بالکل پکڑ کے ایسے بالکل جو نا چل رہے ہیں گویا کہ یہ بہت ہی جو نا کہ دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک طرف سے ہمیں بالکل یہ بات تو نہیں معلوم ہے کہ صحیح معنوں میں کہ یہ کس وقت واقعہ پیش آیا، تاریخ اس کی کیا ہے، اس کو جو نا کیا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، لیکن ولو بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ چلیے رجب کی 27ویں تاریخ کو یہ واقعہ پیش بھی آیا، مگر اس واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے کیا دین میں اس رات یا اس کے بعد والے دن کے لیے کوئی اہمیت بتائی گئی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ رب کائنات جس نے کہ اپنے سب سے پیارے نبی
خلیل اب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا اعزاز تو بخشا، مگر اللہ تعالیٰ نے نہ اس رات کے لیے ہمارے اوپر کوئی عبادت مقرر کی اور نہ اس کے بعد والے دن کے لیے کسی طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ یہ آج مسلمانوں کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کسی بھی زمانے کو یا کسی بھی جگہ کو مقدس سمجھنا یا افضل سمجھنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے بتانے پر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ فلاں وقت کو آپ خاص کر لو یا فلاں جگہ کو آپ خاص کرو کہ اس کی یہ وجہ ہے، تو اس وقت تک کسی بھی مسلمان کو چاہے وہ کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو جائے، اس کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی جگہ کو یا کسی وقت کو کسی خاص عبادت کے لیے جو نہ چن لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ناپسند ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم اگر ذرا سا غور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے پیش آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو 10-11 سال زندہ رکھا، اور ہر سال برابر وہ رات آتی گئی جس رات میں آپ کو یہ اعزاز بخشا گیا۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس رات کی عبادت کا اہتمام کیا؟ سوال ہم کو خود اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز اللہ آپ کو بخشا، مگر اس کے باوجود آپ خود کبھی کیا ہے اپنے آپ میں اس رات کا کوئی اہتمام بھی نہیں کیا، اور نہ ہی آپ نے اپنے صحابہ کو کبھی بتایا کہ بھئی یہ فلاں رات ہے، اس رات میں آپ لوگ اتنی نمازیں پڑھو یا ایسی ایسی عبادتیں کرو اور اس کے بعد آپ روزہ رکھو۔ آپ نے کبھی اپنے صحابہ کو بھی کبھی یہ بات نہیں بتائی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے لیے چھوٹا بڑا جو بھی خیر ہے میں نے ہر خیر تمہیں بتا دیا ہے، کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی، اور جو بھی شر ہے، جو بھی برائی ہے، ہر برائی سے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، کسی کو میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اب اگر ہم اپنے طور پر اس رات کے لیے کوئی اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بعد والے دن کے لیے کوئی اہتمام کرتے ہیں، گویا کہ ہم جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی پر گویا کہ ہم یہ الزام لگانے جا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ نے معراج کی رات میں یہ عبادتیں کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے، ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کو یہ اتنی نمازیں پڑھنی ہے اور اس کے بعد کے دن کا ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ نعوذ باللہ، کیا یہ محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے طریقے کو چھوڑ کر، آپ کی سنت کو چھوڑ کر ہم اپنے طور سے کسی بھی چیز کو ایجاد کر لیں اور یہ کہیں کہ اس کا بھی دین سے بہت زیادہ تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے؟ نہیں میرے بھائیو، بالکل ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں، اس کے بارے میں تمام علماء بالکل یہی بتاتے ہیں کہ ایسی جو بھی باتیں ہیں سب من گھڑت باتیں ہیں، جس کو کہ لوگوں نے ایسے ہی بالکل عام کر دیا ہے، بالکل موضوعات جن کو کہا جاتا ہے، بے بنیاد اور من گھڑت باتیں حدیثوں کے نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بالکل ان سب باتوں کو عام کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے میں یقیناً ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمیں عبادات کے تعلق سے یہی قاعدہ بتایا گیا ہے کہ عبادات کی اصل یہ ہے کہ ہر عبادت حرام ہے، الا کہ وہ عبادت جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں کرنے کی اجازت دی ہے۔ مطلب یہ کہ اس سے ہٹ کر کوئی بھی عبادت اگر ہم اپنی طرف سے ایجاد کریں گے تو وہ سب حرام ہے۔ جبکہ معاملات کے اندر ہمیں الٹا بتایا گیا کہ معاملہ سب کا سب حلال ہے، الا یہ کہ وہ معاملات جن کو کہ دین اور شریعت ہمارے لیے حرام کرتی ہے تو وہ معاملہ حرام ہے۔ تو عبادات صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں میں ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے یا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہو تو تب ہم کسی بھی وقت کو خاص کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کو خاص کر سکتے ہیں۔
ورنہ لوگوں سے جب کہا جاتا ہے تو بڑے آرام سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیے کہ ہم کو جو کہ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں, روزہ رکھنے سے روکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے نہ آپ کو نماز سے روکا جاتا ہے نہ روزہ رکھنے سے, لیکن آپ جو اس دن کو یا اس رات کو خاص کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور اس دن کو خاص کر کے جو روزہ رکھتے ہیں, یہاں غلطی ہے. غلطی نماز پڑھنے میں, روزہ رکھنے میں نہیں ہے. نفل نماز آدمی جب چاہے پڑھ لے اور روزہ بھی جب چاہے رکھ لے, لیکن لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس رات کی اہمیت ہے اس لیے ہمیں اس میں عبادت کرنی ہے اور اس وجہ سے ہی اس کے بعد والے دن کو روزہ رکھنا ہے, تو یہاں غلطی ہوتی ہے. یہاں بہت بڑا سوال جو نا پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس رات کو اور اس دن کو کیوں خاص کیا جاتا ہے, جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی, حالانکہ اس رات کے اس واقعے کے پیش آنے کے بعد آپ کو اور بھی 10 سال 11 سال آپ کی جو حیات باقی رہی, مگر کسی سال آپ نے اس رات کی اہمیت یا اس رات کے لیے کوئی خاص عبادت ایسے بالکل آپ نے نہیں کی, اور نہ ہی اس کے بعد کے دن کے لیے روزہ رکھنے کا نہ خود آپ نے کیا اور نہ آپ نے اپنی امت کو, اپنے صحابہ کو اس طرح کا کوئی حکم دیا ہے. جی یہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ اس لیے محترم نہیں ہے کہ اس میں یہ واقعہ پیش آیا, بلکہ رجب کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے برابر یہ محترم مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بتاتے ہیں, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم, کہ اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی گنتی, مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں, عظمت والے مہینے ہیں, بڑے محترم مہینے ہیں. تو یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 3 مہینے لگاتار ہوتے ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے. وہ 3 مہینے جو لگاتار ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے ایک کے بعد ایک تو آ رہے ہیں, اور چوتھا مہینہ یہی رجب کا مہینہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی جب سے تخلیق ہوئی ہے, جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, اسی وقت سے رجب کے مہینے کو اللہ نے محترم مہینہ قرار دیا ہے. تو اس لیے رجب کے مہینے میں ہم کثرت سے عبادتیں کریں, روزہ رکھیں, نمازیں پڑھیں, تلاوت کریں, جو بھی کریں, یقیناً یہ چیز مطلوب ہے, مگر خصوصیت کے ساتھ ایک رات اور ایک دن کو خاص کر کے رجب کے مہینے کی, تو اس کی عبادتوں کا ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے, عمل سے جب ثابت ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کو کون اختیار دیتا ہے کہ ہم کسی رات کو یعنی اہمیت دیں یا کسی دن کو اہمیت دیں. تو اس لیے ہمیں ہر طرح کی چھوٹی بڑی جو بھی بدعات ہیں, یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ قبول کرنے والا ہے. نہیں, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ ہم سے وہی عبادت قبول کرتا ہے جو اس نے بتایا کہ ایسا کرو. اگر اس سے ہٹ کر ہم اپنے طور سے کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ, کسی بھی شخصیت کو محترم سمجھ لیں اور ان کی باتوں کو لے کر اس طرح سے کسی وقت کو, کسی جگہ کو اگر ہم جو ہے فضیلت اور فوقیت دینے لگ جائیں, تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے, نہ کہ خوش ہوتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی بندگی کے لیے پیدا کر کے ہمیں آزادی نہیں دے دی کہ تم جو مرضی ہے کر لو اور جس طرح سے عبادت میری کرنی ہے کر لو. نہیں, اللہ نے کہا کہ نہیں, میری اپنی طرف سے جو ہدایات تم کو آئیں گی, جو طریقہ میں مقرر کروں گا, اسی طریقے پر میری بندگی ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اس سے ہٹ کر ہم اپنے طور سے کسی بھی وقت کو, کسی بھی جگہ کو ہم اپنے طور سے بالکل بھی جو ہے محترم نہیں سمجھیں گے. تو بہرحال یہ بہت ساری جو ہے کیا ہے لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے اور غلطی ہوتی جاتی ہے کہ اس طرح کی جو ہے کہ رات جب آتی ہے, خاص کر آج کی رات ہی, سارے کیلنڈرز میں آپ کو دیکھیے کہ شب معراج کا اتنا اہتمام کہ ہر کیلنڈر میں بالکل اس کو اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے جیسے کہ جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تاریخ ہے. کس قدر ہمارے اپنے ذہنوں میں یہ بدعات بالکل جو ہے
ایسے گھس گئے ہیں ہمارے دل و دماغ میں کہ بالکل لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس کی تاریخ بھی لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ معراج کی رات ہاں فلاں تاریخ ہے، تو آج کی یہ تاریخ جی بالکل جو ہے کیا ہے رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ ہی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے وہ بندے اور اللہ کی وہ بندیاں جو سمجھداری سے کام لیتے ہیں اور جن کو جب حق کہا جاتا ہے تو قبول کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جہاں تک ہیں بس اسی پر ہم عمل کریں گے یہ سوچ کر رک جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں پر شیطان سوار ہوتا ہے، شیطان کی دکھائی ہوئی راہ ان کو زیادہ اچھی لگتی ہے، تو ایسے راستے پر چلنا پسند بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو کیا بتاتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کے لیے بہت بڑی کامیابی منتظر ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکل جائیں گے اور ان کی اگر نافرمانی کریں گے تو ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اپنے دین کو، پیارے دین کو سمجھنے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور آپ کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو جان کر اس کے مطابق دین پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور جتنی بھی خرافات اور بدعات معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ سے کام لے کر ان تمام بدعات اور خرافات سے اپنا دامن بچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور صرف کتاب و سنت کی روشنی میں جو سچا دین ہے اس دین پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالی سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔